تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، یاد کرو جب موسیٰ نے علیہ السلام اپنے نوجوان ہیلپر سے کہا، یہ حضرت یوشع ابن نون تھے علیہ السلام کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بنے اور یہ نبی بھی تھے خود بھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی نوجوان ساتھی سے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، کہ میں اپنا سفر ختم نہیں کروں گا، چلتا چلا جاؤں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے سنگم پر، یا پھر میں برسوں چلتا رہوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر کسی اپنے خطبے میں یہ کہا کہ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہم ساری عمر انشاءاللہ نہ کہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی کام نہیں روکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے نہیں کہا تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ بھی مجھ سے ایگری کریں گے کہ آپ کے دل میں تو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا، لیکن 15 دن تک آپ پر وحی نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوا کہ آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا۔ اب اس کو چھٹی نہ ہوئی جس نے سبق یاد کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پیغمبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، تو اللہ کے پیغمبر نے یہ بات کہہ دی کہ مجھ سے بڑھ کر کون جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا اچھا جاؤ، یہ دو دریا جو جا رہے ہیں جہاں یہ ملیں گے وہاں پر تمہیں ایک آدمی ملے گا، اسے میں نے اپنی طرف سے کچھ علم عطا کیا ہے، اس سے جا کر سیکھو۔ ابھی اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ اپنے خادم کے ساتھ گئے اور اسے کہا کہ بھائی، اس کو ایک توشہ دان دیا جس میں تلی ہوئی مچھلی تھی، اور چل پڑے سفر کے لیے، چلتے چلے گئے کہ دو دریاؤں کے سنگم پر جانا ہے، لیکن اس طرح جوش و خروش کے ساتھ چل رہے تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں دو دریاؤں کا سنگم آ گیا، اور اس کو چھوڑ کر آگے چلے گئے۔ دوسری نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی تھی کہ تمہارے توشہ دان میں سے مچھلی جو ہے وہ زندہ جو ہو کر وہ دریا میں کود جائے گی۔ تو جب آگے نکل گئے کافی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے آ رہی وہ بات فلما بلغ مجمع بینہما، تو جب وہ دریاؤں کے سنگم پر پہنچے نسیا حوتہما، تو ان دونوں کو مچھلی بھولی گئی۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور مچھلی نے دریا میں ایسے راستہ بنایا کہ جیسے کوئی سرنگ ہوتی ہے زندہ ہو کر۔ فلما جاوزا، تو جب وہ تجاوز کر گئے آگے نکل گئے، قال لفتاہ، موسیٰ نے اپنے ساتھی سے کہا علیہ السلام آتنا غدانا، لاؤ ہمارا ناشتہ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ ہمیں اس سفر سے بہت تھکان طاری ہو گئی ہے۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، تو ان کے ساتھی نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں تھا آپ نے کہ جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے اور اس وقت میں بھول گیا تھا اپنی مچھلی، میں بھول گیا تھا مچھلی کو، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور یہ بات مجھے شیطان نے بھلائی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال بھی سامنے رکھیے نا، تو وہ ساتھ ہی حضرت یوشع جو ہے اپنی ایکسپلینیشن بھی دے رہی ہیں کہ میرا قصور نہیں ہے کہ شیطان نے اصل میں مجھے وہ بات بھلا دی تھی۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور مچھلی نے بڑے ہی امیزنگ طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ قال ذالک ما کنا نبغی، ما کنا نبغی، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہم وہی جگہ تو ڈھونڈ رہے ہیں۔ فرتد علی آثارہما قصصا، تو وہ واپس ہوئے اپنے نقوش قدم پر پاؤں رکھتے ہوئے۔ فوجد عبدا من عبادنا، اب پہنچ گئے وہ اس جگہ پر جس کی تلاش تھی، تو ان نے پایا وہاں ایک شخص کو، ایک بندے کو، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے۔ اب یہاں واضح کیا ہے کہ وہ بھی اللہ کے بندے تھے، اللہ تعالیٰ خود نہیں تھا یا کوئی اور معبود نہیں تھا، وہاں انہوں نے میرے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے علم عطا فرمایا تھا۔ اسی سے علم لدنی بنا ہے کہ وہ علم کے جو ریگولر سورسز ہوتی ہیں علم حاصل کرنے کی، ان کے ذریعے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ براہ راست کوئی دل میں ڈالے بات تو وہ کیا ہے، خاص اللہ کے پاس سے علم۔ قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا،
کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے تعلیم دیں اس کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے، رشد کا علم، ہدایت کا علم، دانش مندی کی باتیں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، اس بزرگ نے کہا، یہ ان کا نام قرآن مجید نے مینشن نہیں کیا، حدیث میں ان کا نام مینشن ہے کہ وہ خضر تھے، تو حضرت خضر کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ چلتے ہوئے صبر نہیں کر سکو گے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اور تم صبر کر بھی کیسے سکتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں ہے۔ جیسے جمعے میں آج گفتگو ہو رہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کے توکل کی، کہ جہاں جتنا انسان کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا کار فرمائی ہے، اسی کا کارخانہ ہے، وہی چلا رہا ہے، اتنے ہی انسان کو تشویش کم ہو جاتی ہے۔ کیسے ہوگا؟ اللہ کرے گا۔ لیکن اگر انسان جو ہے وہ ہر چیز کا پروسیس سمجھنا چاہتا ہے تو پھر ہر ایک ایک قدم پر وہ رکے ہیں، یہ کیوں، ایسا کیوں، ویسا کیوں۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ ہاں آپ صبر کیسے بھی کر بھی کیسے سکتے ہیں، الا ما لم تحط بہ خبرا، ان چیزوں پر جن باتوں کی آپ کو خبر نہ ہو۔ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ نہیں، گھبرائیے نہیں، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کی نافرمانی بھی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی، تو اس بزرگ نے فرمایا کہ اچھا پھر اگر تم نے میری پیروی کرنی ہے، میرے ساتھ چلنا ہے، تو پھر شرط کیا ہے؟ فلا تسألنی عن شیء، مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود ہی اس کا ذکر تم سے کر دوں۔ فانطلقا، تو پھر دونوں چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ وہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ خرقا، تو اس بزرگ نے اس کشتی کو ڈیمیج کر دیا پرومیننٹلی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کشتی میں سب لوگ سوار ہیں اور انہوں نے کشتی کو ڈیمیج کر دیا، اس کا پھٹا پھٹا کوئی اکھاڑ دیا، کوئی کیل نکال دیا اس کا، کوئی ایسی چیز کی کہ جس سے وہ نمایاں طور پر خراب ہو گئی، ڈیمیج ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، قال خرقتها لتغرق اہلها، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی شخصیت، آپ ذہن میں لائیے کہ انہوں نے ادب سے پیار سے نہیں پوچھا ہوگا کہ سر آپ نے یہ کیا کیا ہے، کیا تم نے اس کشتی کو ڈیمیج کر دیا لتغرق اہلها، تاکہ اس کے سواروں کو تم دبو دو۔ لقد جئت شیئا امرا، یقیناً آپ نے ایک عجیب حرکت کی ہے۔ قال، وہ بزرگ کہنے لگے، الم اقل لک، کیا میں تمہیں نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ چلتے ہوئے صبر نہیں کر سکو گے۔ قال لا تؤاخذنی، حضرت موسیٰ نے عرض کی پلیز آپ میری گرفت نہ کیجئے، بما نسیتو، میری بھول چوک پر، ولا ترہقنی من امری اسرا، اور میرے معاملے میں ذرا سختی نہ کیجیے۔ فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ انہوں نے ایک بچہ دیکھا، فقتلہ، اس کو قتل کر دیا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہرحال ایک صاحب شریعت پیغمبر ہیں اور ان کے سامنے قتل ہو اور اس کا نوٹس نہ لے، کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا قتلت نفسا زکیہ، ایک بے گناہ بچے کو قتل کر دیا بغیر کسی جان کے عوض، اسے کسی کو قتل تو نہیں کیا تھا، کیا حق تھا تمہیں یہ کرنے کا؟ لقد جئت شیئا نکرا، تم نے بہت بری حرکت کی ہے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں تم سے کہتا نہ تھا، کہا نہیں تھا میں تم سے کہ تم صبر نہیں کر سکو گے میرے ساتھ رہتے ہوئے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ان سألتک عن شیء بعدہا، اگر اب کے بعد میں تم سے کوئی سوال کروں، فلا تصاحبنی، تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، یعنی مجھے اپنی کمپنی سے محروم کر دیجیے گا۔ فلا تصاحبنی، مصاحبت کہتے ہیں نا کمپنی کو۔ قد بلغت من لدنی عذرا، تو بس پھر میری طرف سے معذرت قبول کیجئے، یعنی پھر مل گیا آپ کو میری طرف سے عذر۔ فانطلقا، وہ پھر چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، یہاں تک کہ وہ ایک بستی میں گئے اور تھکے ہوئے تھے، انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا کہ ہم مسافر ہیں، بھوکے ہیں، تو ہمیں کھانے کو دو۔ فابوا ان یضیفوہما،
لیکن بستی والوں نے ان کو کھانا کھلانے سے انکار کیا. فوجد فیہا جدارا، اب اس بستی سے کھانا نہیں دیا، اب اس بستی میں سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے ایک دیوار نظر آئی کہ جو بالکل گرنے والی تھی. یرید ان ینقض، گرا چاہتی تھی. فاقامہ، تو اس بزرگ نے اس دیوار کو دھکا مار کے سیدھا کر دیا اور سیدھی ہو گئی. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اچھا انہوں نے ویسے ہمیں کھانا مہمان نوازی کے طور پر تو نہیں دیا تھا، آپ اس کی اجرت کے طور پر یہ جو آپ نے ان کی دیوار سیدھی کی ہے اس پر ہی ان سے کوئی اجرت طلب کر لیتے اور کھانا لے لیتے. قال ھذا فراق بینی و بینک، اس بزرگ نے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان پوائنٹ آف ڈپارچر ہے، وی کانٹ گو ٹوگیدر. سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا. اچھا چلو ہماری ڈپارچر تو ہو گئی، علیحدگی تو ہو گئی، چلو چلتے چلتے میں تمہیں ان تمام واقعات کی تفصیل اور انٹرپریٹیشن جو ہے بتا دیتا ہوں کہ جن پر تم صبر نہیں کر سکے. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، جہاں تک کشتی کا تعلق ہے وہ غریب ملاحوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، ٹرانسپورٹیشن کا، غریب تھے. فاردت ان اعیبھا، تو میں نے چاہا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں، ڈیمیج کر دوں نمایاں طور پر. کیوں؟ وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک بادشاہ لگا ہوا تھا کہ جو لوگوں کی کشتیاں زبردستی چھین رہا تھا. اب تو ذرا ٹرینڈ کم ہو گیا، لیکن ماضی قریب تب ہم دیکھتے تھے کہ جب بھی صدر نے، وزیر اعظم نے، وزیر اعلیٰ نے آنا ہوتا تھا تو شہر کے باہر ہی پولیس کھڑی ہوتی تھی اور تمام بسیں جو ہیں ان کی سواریاں اتار کر وہ بسیں جو ہیں وہ پولیس لائن پہنچائی جا رہی ہوتی تھی کہ اگلے دن جو ہیں وہ لوگوں کو لاد کر جو ہے وہ صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب کو دھوکہ دینے کے لیے دکھانا ہے کہ آپ کی بڑی پاپولیرٹی ہے. اچھا جو اچھی کام کی بسیں ہوتی تھی وہ چھینی جاتی تھی، لیکن پھٹیچر قسم کی بسیں جو ہیں وہ چلتی رہتی تھی شہر میں، یاد ہے نا. تو حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے اس کو ڈیمیج کیا اس لیے کہ وہ جو بادشاہ کے کارندے ہیں اس کو پھٹیچر سی کشتی سمجھ کر چھوڑ دیں، اور سے آج کی زبان میں کہ اگر وہ کشتی جو ہے 50,000 میں مرمت ہوتی تھی تو 10 لاکھ کی کشتی بچ گئی. فائدہ ہوا نا. یعنی اپیرنٹلی کیا تھا؟ ان غریب ملاحوں کا نقصان تھا، لیکن انفیکٹ ان کا ان دا لانگ رن فائدہ تھا. چلیے آگے چلیے. وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور رہا وہ لڑکا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ بہت نیک تھے، مومن تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ہمیں ڈر ہوا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا، تنگ کرے گا ان کو تھانے اور کچہری کے چکر لگوائے گا، انہیں مختلف پہلوؤں سے ذلیل کروائے گا، لہذا سرکشی کرے گا اور کفر کرے گا. اس کے علاوہ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، تو ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب یعنی اس کے والدین کا رب انہیں بدل دے اس سے بہتر اخلاق کے اعتبار سے اور صلہ رحمی کے اعتبار سے اولاد. وَأَمَّا الْجِدَارُ، رہی دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو وہ اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی، 2 یتیم لڑکوں کی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ تھا جو اس کے والد نے دفن کیا تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا والد بہت نیک آدمی تھا. اچھا اب اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ بدتمیز بستی والے کہ جنہوں نے مہمانوں کو کھانا تک نہیں کھلایا تھا اس سے بھی انکار کیا تھا، حالانکہ یہ پرانی روایت تھی، بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا کہ آج میرے یہاں کوئی مہمان آیا ہے. تو وہ کیا کرتے؟ وہ کنجوس لوگ جو ہے ان بچوں کا خزانہ لوٹ لیتے، اور یہ بچے نیک آدمی تھے، بچے اس خزانے سے محروم ہو جاتے ہیں. فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو تیرے رب نے ارادہ فرمایا، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ وہ دونوں بڑے ہو جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور اپنا خزانہ خود نکالیں، رحمتاً من ربک، تیرے رب کی مہربانی سے. اچھا آپ دیکھیے کہ 3 کام جو تھے ان میں سے 2 کیا تھے؟ وہ برے کام تھے بظاہر، کشتی کا ڈیمیج کرنا، بچے کا قتل کرنا. ان دونوں کو حضرت خضر نے اپنی طرف منسوب کیا کہ میں نے چاہا. اب یہ دیوار سیدھا کرنا یہ کیا تھا؟ ایک اچھا عمل تھا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا. فَأَرَادَ رَبُّكَ،
تیرے رب نے ارادہ کیا. یہ کیا ہے؟ یہ آؤٹ آف رسپیکٹ ہے. اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شر کا خالق بھی ہے. اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے, شر کا خالق بھی ہے اور خیر کا خالق بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, اس کی ساری پلاننگ ہے. کہیں وہ کسی کو قتل کروا رہا ہوتا ہے, یعنی بڑی موٹی سی بات ہے کہ کسی افسر کا انتقال ہوتا ہے یا کسی محکمے میں, کسی ادارے میں کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے, تو اس کی گھر والوں پر ماتم کر رہے ہوتے ہیں, اور وہیں جو نیکسٹ پروموٹ ہونے والا شخص ہے وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا کم بن گیا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اوور آل پلاننگ اسی کی ہے. وہ جس کے حق میں خیر کا فیصلہ فرماتا ہے وہ اسے خیر کیسے پہنچائے گا. یو ہیو نو آئیڈیا, آئی ہیو نو آئیڈیا, اینڈ ایون ہی ہیز نو آئیڈیا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کہ کوئی کام اچھا ہو بظاہر یا برا ہو, ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بڑی خوبصورت آیت ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ بقرہ میں, عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, کیا جب کوئی شے تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہے. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, اور میں بھی تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے. فرماتے ہیں آگے وما فعلتہ عن امری, یعنی پہلے وہ کہہ گئے کہ میں نے ارادہ کیا, اللہ نے ارادہ کیا, اب آخر میں ساری بات کھول رہے ہیں کہ یہ سب کچھ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا تھا, اپنے امر سے, اپنی پلاننگ سے نہیں کیا تھا, اپنے فیصلے سے نہیں کیا تھا. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا, اور یہ ہے ساری انٹرپریٹیشن, حقیقت ان باتوں کی جن پر اے موسیٰ تم صبر نہ کر سکے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے ذو القرنین کے بارے میں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا, تو ان سے کہو میں ابھی تمہیں سناتا ہوں اس کا کچھ حال. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ, یقیناً ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا کیا, اقتدار دیا. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, اور عطا کیے ہم نے اس کو ہر قسم کے اسباب و وسائل. فَأَتْبَعَ سَبَبًا, چنانچہ اس نے مہیا کیا ایک سفر کا سامان. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس, یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچا. وَوَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِيَةٍ, اور اس نے پایا اس کو ایک سیاہ چشمے میں غروب ہوتے ہوئے. وَوَجَدَهَا عِندَهَا قَوْمًا, اور اس کے پاس اس نے ایک قوم دیکھی. قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ, تو ہم نے کہا اے ذو القرنین, اما ان تعذبا, تو چاہے تو اس قوم کو سزا دے, وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا, اور چاہے تو ان کے ساتھ کوئی اچھا رویہ اختیار کرے. قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ, تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ جو بھی ظلم کرے گا فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ, ہم اس کو ضرور سزا دیں گے. ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ, پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی جانب. فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا, اور پھر وہ اس کو unprecedented, نکرا انکار سے, انکار کرنے سے, یعنی جو چیز انسان کی پہچان میں نہ آئی ہے. معروف اور منکر ایک دوسرے کو الٹ ہے نا, معروف جانا پہچانا ڈیسنٹ, اور منکر انڈیسنٹ. یہاں منکر کی کیا معنی ہے؟ انپریسیڈنٹڈ, جس سے ایسا پہلے کبھی نہ دیکھا سنا ہو کسی نے. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, اور رہا وہ شخص جو ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا. فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ, تو اس کے لیے ضرور اچھی جزا ہوگی. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا, اور ہم ضرور کہیں گے ہم بھی اس سے اپنے احکام کے سلسلے میں نرم بات. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا, اب یہ ذوالقرنین کون تھے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا خورس, بہت سی شخصیتیں ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ سکندر اعظم تھا, لیکن سکندر اعظم اس کریکٹر کا مالک نہیں تھا. تو یہ ایک ایران کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا, کیا خورس. زیادہ خیال یہی ہے جو محققین کا کہ یہ وہ تھا. اب دیکھیے ایران سے وہ پہلے اس نے مغرب کی طرف سفر کیا اور سورج کو ایک ندی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا. سامنے سمندر آ گیا نا, تو وہ ادھر ہے, یعنی بحر اسود کے اندر جا کر وہ ڈوب رہا ہے سورج. اور اس کے بعد دوسرا سفر کیا کیا؟ ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ مطلع الشمس, یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچ گیا. وجدہا تطلع علی قوم, تو اس نے دیکھا سورج کو طلوع ہوتے ہوئے ایک ایسی قوم پر. لم نجعل لہم من دونہا سترا, کہ جس کے اور اس کے درمیان کوئی اوٹ نہیں تھی. یعنی ہمارا جو اپر سندھ کا علاقہ ہے, جیکب آباد اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں, یہ گرم ترین علاقے شمار ہوتے ہیں. تو یہاں تک وہ یوں سمجھیے کہ معلوم ہوتا ہے, واللہ عالم, یعنی تاریخی چیزیں ہیں
یہ تاریخ کا کوئی اسٹوڈنٹ ہو تو وہ اس کے بارے میں تحقیق کرے، لیکن اس تحقیق کا کوئی فائدہ کوئی نہیں سوائے پی ایچ ڈی حاصل کرنے کے۔ یعنی سیدھی سی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا، اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابند تھا۔ اس نے ایک سفر جو ہے وہ ایکسٹریم ویسٹ پر کیا، ایک ایکسٹریم ایسٹ پر کیا، اور ایک جو ہے وہ شمالی طرف کیا یا جنوبی طرف کیا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، حکمت کی بات جو ہے وہ اس میں اس تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بہرحال جن کا مزاج جو ہے وہ تحقیقی ہوتا ہے ان کا کھایا پیا ہضم نہیں ہوتا جب تک وہ بے جا اور بیکار تحقیق نہ کر لیں۔ کذالک، یہی حال تھا ان کا، اور یقیناً وَأَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، ہمیں معلوم تھا جو کچھ بھی ذوالقرنین کے پاس تھا۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله